پیچھے بڑے کاکے ہیں، آپ ذرا آگے آ جاؤ یار، کیونکہ کاکے نے مینوں نہیں بولن دینا کوئی، آپ آگے آ جاؤ، بڑے کاکے آگے، بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، آرام نال بھائی، آرام نال، آرام نال، آرام نال، آرام نال بھائی، آرام نال، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں حضرت۔ اور بس یہ گزارش ہے، کیونکہ میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے بیٹھا دیکھ رہا تھا، یہ سارے شرارتیں کر رہے ہیں، تو اب بھی باز نہیں آئیں گے، تو چلو حضرت تسی بھی اینی دیر دے آئے بیٹھے ہو، اسی بھی بیٹھے ہیں ایسے لالچ کہ چلو یار کچھ چٹ گلاں ہو جان گیاں، تو اس لیے گزارش کی ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جہاں آواز نہیں نکلنی چاہیے تھی وہاں ہم نے ساری مسجد سر پہ اٹھا لی، تو جہاں اب آواز نکلنی چاہیے وہاں آپ کی آواز نکل نہیں رہی، نکالو آواز یار، درود پڑھو سر، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم ایس ایچ او تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا، تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دے ادھر، میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا، تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا۔ تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا، تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے، اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے، کہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے۔
تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا، تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کا کچھ نہیں، تو لیکن اسے غصہ بڑا ہے۔ تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار ایس ایچ او کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کے پوچھے کوئی نہ حضرت، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جاتے، ایس ایچ او صاحب ناراض نہ ہو جاتے، لیکن قربان جاؤں حضرت ایسے لاکھوں ایس ایچ او آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اس کا ادب کیا کرو حضرت، اس کا ادب کیا کرو حضرت۔ ایویں چھوٹا جی افسر ہوئے نا حضرت، وہ سامنے 7.5 سک جاندے نے سارے، آوازاں نہیں نکلتی۔ تو ابھی دیکھ لو صرف میں نے اتنا کہا یار تھوڑا آگے آ جاؤ، ہم نے پوری مسجد اپنے سر پہ اٹھا لی حضرت۔ نہ کیا کرو اس طرح، نہ کیا کرو حضرت، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام کیا کرو، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام۔ یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے۔ اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر۔ اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹکے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ہے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ہے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت، اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف
میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزا آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے، ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو، میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی ہوراں نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا، تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا، لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کتے ٹر جائیے حضرت سیٹ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سن لو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا، جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایدے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہندا نا حضرت، مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں۔
میں ظالم لوکاں نے مردہ تیرا تے ابا یار کی کرن دے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی ہے جنان لئی تو پاپ. یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت, آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا. جنان لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے. خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے سویٹر کاٹ دیا حضرت. نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے, اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے, مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی, کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی. میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں نے, اب بابے دی شلوار ہے قمیض ہے میں لانا ہوں, رکھ لے یار, کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں کہ میرے والد دی. اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا. پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں. اے او ابا جی مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابا جی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابا جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی, کدی نران کھڑدا ہی, کدی کاغان کھڑدا ہی, کدی انگلینڈ لے کے گیا, کدی سڈنی لے کے گیا. میں دسنا میں غسل دو. تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا. کچھ بھی نہیں حضرت, یہ اسی طرح ہے حضرت, اسی طرح ہے. اگر اس سے پیار کرو گے وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے حضرت, اسی طرح. سارے کھڑے ہو گئے, رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. سارے لوگ پیسے لین کھلوتے ہیں, چار ملنگ پہ لنگن ادھر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا, میں دا ضائع نہیں کروں گا, انہوں بدلہ داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے, اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. حضرت وہ بابے اور عیسان تین نال مریض سن, ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے, جانا ہی ہے نا کتے 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, فری دی نیکی ہے, آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب, دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے وے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو, جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں, میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ, پھوکو پیسے ہیں, جو میرے مقدر میں ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت 40 دیگیں پکانے والا دیگی, اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی, روٹی کم پڑ گئی حضرت. جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لبی, جڑے باہروں آئے ٹھڈ بھر کے ٹر گئے حضرت. یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سرے منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے, یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے. ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے نا, اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب گندم کو چکی میں ڈالا جائے گا اس کا آٹا نکلے گا. اب پتہ نہیں گندم کے ایک دانے میں آٹے کے کتنے دانے ہیں, وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 40 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ اپنے کلم قدرت سے دانے کے اوپر 40 بندوں کا نام لکھتا ہے, اور جس کا لکھا ہے حضرت وہی کھائے گا, دوسرا کھا نہیں سکتا کوئی. انہوں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا, سانو نہیں چاہیے دے پیسے. اگے ہو مولوی جی تسی, اسی تینے تاڑے پیچھے, چارے پیچھے ہیں, جنازہ پڑھاؤ. مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے, چارہ نے جنازہ پڑھیا, دعا کی تی تے چلے. وہ پھر آ گیا بابے کا لڑکا, آ کے کہتا ہے جناب بابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں سن. پہلی تو ایسی کہ جڑے جنازہ پڑھن آن تے آ کے نہ پڑھن تے میرے سارے پیسے انہاں چ ونڈے جان, اے تے ہوں اسی پیسے لینے نا. انہاں دوجی ویکھ لو ادھے کی بابے ہوراں نے لکھے ہے. او بابا جی ہوری کہن لگے مولوی جی پڑھو تسی جنازہ پڑھایا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس نے مولوی صاحب نے وہ وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا کیا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ, جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں. بابا جی ایتھے بھی ہیں جی ہونا,
ایتھے بھی انج ہی ہونا جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال انج ہی کرنا ہے میری چادر میری واسکٹ میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے حضرت سانو چوکڑ نے کفن پا کورے تکا دینا ہے تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجاں ہیں ایسے میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار لانی ہے تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار لانی اور اللہ دے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت کتنے امیر لوگ تھے اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے ختم حضرت عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی زمین پر رہنا ہے وہ اپنی توہین سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں لیکن کیا ہوا حضرت رے وہ بھی نہیں اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں کنالوں والے بیٹھے ہیں میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے کتنا امیر بیٹھا ہوگا میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے کچھ بھی نہیں ہے حضرت صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی حضرت اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں یہ تو چھوٹا ہے حضرت یہ تو چھوٹا ہے وہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے لیکن اما کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت چھوٹا پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلارو 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں کی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے نہ چھوڑو یار اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی یہ بہت بڑی نعمت ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں نبی خطا نہیں کرتے یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس توڑ دے گا نہیں وہ سے بھی نوازے گا لیکن جب جوانی کا جوش ہو جب خواہشوں کا زور ہو بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی تو حضرت حضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے تابعین کا دور دیکھا تبع تابعین کا دور دیکھا کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا تو حضرت حضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے
تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدیاں نے نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. پھر آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا. حکیم صاحب فرماندے ہیں جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیاں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا. حضرت دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسے نہ کسے ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا. دھیان کر لئیے. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے، ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. ہوئے دھیان کرو اللہ ویکھدا پی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا. اوتھے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا میرا. وہ بھی بڑا روئی ہے حضرت.
हकीम होरी घर आए तो हकीम साहब दी अखां सुजी दी वेख्या तो घर वाली दी अखां सुजी दी। उन्हें पूछा भली लोके की होया क्यों रोई? उन्हें कहा पहले तुसी दसो तुसी क्यों रोए? उन्हें कहा बस अज एक धी आई सी मैनू दिखाने लई, उहदी नबज फड़ी तो शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे मैं छड़ छड़िया। कह लगी बस उधर तुसी उधर फड़ी फड़ी इधर घर माशकी ने मेरी फड़। ध्यान करियो पुत्र ध्यान करियो। अज किसी दियां धीआं ने कल नूं साडियां धीआं ने भी जवान होने। अज किसी लिए चौंक च ना खलोईओ, अज किसी लिए ना खलोईओ। अज तुसी खलोवोगे कल को तुहाडी लिए भी खलोएगा। बड़ा ध्यान करियो, बड़ा ध्यान। अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है, बड़ी पाकीज़ा। और ज़िना से बचना है। ये आगे अल्लामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठ कर यही रोते रहे हजरत कि सानू इंज दा फसाया है कि अज ज़िना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े। निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े। लेकिन बचना है पुत्र, बचना। ज़िना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सज़ा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू ज़ानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना आना। ज़ानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है। इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। हाँ फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरे आज़म फतेह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तु ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तु ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि ज़हर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान है। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर, क्योंकि ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं और इस दुनिया से जी ना लगाना। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। और चलिए वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आप आयतल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। ध्यान करियो पुत्र ओ मालिक जे असी नहीं ने माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इल्मदीन। फिर वो प्लेट बदल गई हजरत, दादा वो का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। अब पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी मालियां हजरत, असी मालक नहीं हजरत, मालक वही है। और मैं यह एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूं कि आप कहोगे मौलवी साहब एवं साढ़े को साड़ियाँ जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान और हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और ज़मीन का एक टुकड़ा था। 2 बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बां होते, खून बहता, किसी की जान जाती,
وہ چار وڈے وڈیرے وچ رلے انہوں نے بہ کے کیا گل سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا ان سیڈ تے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کیڑے وہم چپے دیں تے حقیقت کیا ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت دھیان کریو خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت ان تاڑی مرضی ہے حضرت جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو مندہ نہ لائیو یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دے ہوتے تو جے کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتھے سونا پلازا بنائیے تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کریں نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے اسی تاں نہیں بنایا کیسے لوگ تھے یار کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نسیہ پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ لیا اسے آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا اس نے کہا حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ سایہ آ گیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ کیونکہ سایہ آگے ہے وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا پکڑ نہیں سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی رو کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل فرمایا ان سورج جل نوں دوڑ لا سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگا اور چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے اکثر و پیشتر میں سناتا ہوں کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی 7ویں پشت تھی ولایت پر ختم ہو گئی آ کر اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ
تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری۔ حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت۔ کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ وہی غریب نے۔ باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنان دا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا۔ بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی آ؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا دا ہے، تے اے سونا بنان دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو کریو۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ، اور دھیان رکھا کرو دل نہ توڑا کرو کسی کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو۔ اسپیشل ہے منڈے، بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں۔ بدبخت ہے حضرت نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ افم ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نہ ڈرایا کرو۔ یہ اب میں باپ بنا ہونا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے۔ تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے میں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے۔ اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے، کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا، تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا، تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی یہ؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو وہ پھر پوچھتے ہیں ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا۔ وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے۔ تو منڈے کو پوچھتا ہے او پتر نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، اے کی بیٹھا ہی کان پہ آ کے؟ تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے ہو؟ تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے، اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا، اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی۔ پتر بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈوں، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئی یار ہے میرا پتر ہے، آج بھی جتی لا کے دے سر چ مارا گا، اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھاندا سی۔ اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، واقعتاً کیو دیاں نالاں جی حضرت، میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی، اور آج دی مار نے منو 12 لا چھڑی ہے۔ ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار۔ میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے،
وہ کپڑے جب لینے ہوں نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے بچے نو پھبن ڈیا ہے کہ نہیں پھبن ڈیا تھا. جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی. سچ دسیو حضرت جی جو ساڈی واری آئی سی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سوہنا لگا بھی کہ نہیں لگا. جو ساڈی واری آئی سی کدی مائی نو نال کھڑ کے کوئی جُتی پوا کے چیک کروائی اما جی ویکھو ہاں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. حضرت بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہیں حضرت انہاں رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو. اے مائی بابا بہت بڑی نعمت جی حضرت بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی کے حق میں بد دعا کریں اور اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے اللہ 40 کی نہیں سنے گا ماں کی سن لے گا. انہاں دیاں دعاواں لیا کرو یار انہاں دیاں دعاواں لیا کرو انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی انہاں کٹ کے سویا کرو یار کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو. دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے. میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے یہ میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے دی جیب 500 100 200 پا دینا. اللہ 200 کی ایک کھ بھی نہیں لیکن حضرت جدوں میں 200 پانا نا دی جیب چ تو اکھاں چ تھرو آ جاندے اور حضرت مینوں پھر ڈھیر دعاواں دیندا ہے ڈھیر دعاواں. میرا تو یہی حضرت اسی اور کتے نہیں جے لایا اسی تے اینا نہیں لایا. میرے والد میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند نے میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے نے پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہندے نے یا اللہ ہے نے میرا وہ میٹھا کیتا ہے تو ادا کرا میٹھا. رج دعاواں لو پتر انہاں دی رج دعاواں لو رج دعاواں لو رج دعاواں لو. اے بہت بڑی نعمت جے انہاں دا دل نہ دکھاؤ انہاں نو کٹو انہاں نو کٹو انہاں نال محبت کرو انہاں نال پیار کرو. پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگتے ہیں. پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتنے جاندی. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے کندھے پہ پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا. تو فرماتے ہیں بیت اللہ میں میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی. تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو بشکڑی حج جی بھی چکی دی سی پھر اتنے نال ہی لے کے ہیں کی معاملہ ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے. اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدے ہیں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر بڑے اوکھے پل دینے اور انہوں نے سانو پالے ہے ہوں ساڈا وقت ہے ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے. حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا بہت کچھ. باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت. حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے. نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں بڑا کم کرتا ہے وہ چلے 10 منٹ یا نکل بہ جایا کرو انہوں دیکھو دل دی سن لیا کرو 10 منٹ جی خوش ہو جاندے 10 منٹ جی خوش ہو جاندے. اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن. پھر مولانا روم اب لکھتے ہیں کوئی پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں لیکن یہ حقیقت ہے. کو بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت رات نو کھنگ ہونی کرنی وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی اینوں تے کتے چھڈ آیا. وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو چلو میری تے گل وکھری ہے نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو ہے کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ. وہ تو پھر بات تھا اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش تیری خوشی میری خوشی ہے میں تو زندگی تیرے نال آڑی اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں. بابا ٹر پیا
تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا, دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا, اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا, دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا ہوں تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیو پتر, تیار رہیو, تیار رہیو. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب, چھپاندہ ہے حضرت, لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہیں جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں, اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا حضرت, بڑا دھیان کرنا, ان کی دل لزاری نہ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے, ماں باپ کی بڑی دل لزاری کی جاتی ہے. اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. وہ دل نہیں توڑا, وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے وے نا ایدے وچ نسخہ واڑ چھڑ, سام کتے گا وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑیا, ٹر گیا. بڑا دل خوش ہوا, ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے, آج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے, شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو جائے. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا, وہ بابے نے نسخہ دیتا سی, اونتے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا, گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے, وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا, کیا لگا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے, کو رہندا ہونا وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں, وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے, پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا, بیٹھا دھیان اتے ماریا تے نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے پیچھے وے دندہ نہیں, بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا بابا جی نسخہ نہیں یہ بنایا, کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل تو آیا ہے تو کٹھے بنانے. مغرب کا وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے ہیں یار پیشاب دی حاجت ہے, آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے کتے, اتنے جا کے نا اگے بہ گئے, یہ سطر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرن لی بہ گیا تے مٹی دیاں 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں, تے ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرن تو بعد اپنے آپ نو پاک کر لاں. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی مٹی دیاں ٹیماں چکن لی نہ تھلے ہویا تو دیکھتا کیا ہے, ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, وہ جڑا میرکل نسخہ ہے 2-2.5 مہینے محنت کرو تو ایویں تھوڑا سونا بنتا ہے, وہ ایک ہی ہوا ہے. سجے نظر ماری سونا, کھبے ماری سونا, اگے ماری سونا, پچھے ماری سونا, سونا ہی سونا ہر پاسے پہ چمکے. بابے ہوراں نے کام کیتا سی, واد مار کے کہن لگے وہ سنیاسیا وہ مٹی دیا ٹیماں پھڑان نہیں ڈیا دا, وہ زانا دی آواز آن لگ پی, لگتا ہے تو جماعت کھنجانی ہے. وہ کہتا ہے بابا جی مٹی پھڑاواں کہ تو مٹی ہے ہی نہیں کتے بھی. کہنے لگے کیوں, کہتا ہے جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. کہنے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. تو سنیاسی کیا عرض کرتا ہے حضور آپ کی اتنی پیری مریدی ہے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے انہوں کہنے لگے سانو ہرو دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں ہوں, کوئی شہ دے کے جانی بھی ہے. چلے ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہاں رکھا ہے, کیونکہ حضرت رنگ کیا ہے, سونا ہمارے لیے ہے, ہم سونے کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے حضرت تو پھر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. پھر سونا کیا ہے یار, پھر تو جس کو ہاتھ ڈالو گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. اس لیے میرے دوستو دھیان رکھنا, کہیں سونے کے پیچھے اتنی دور نہ نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو جائے حضرت. ہاں حضرت, تو اگر یہ چلو یہ بھی مثال ذہن میں آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھتے ہیں بادشاہ ہے نا حضرت, جو دل کرے سو کرے. ایک دن محمود غزنوی نے کیا کیا, اس نے کہا جو محل کا دروازہ ہے نا اس کو مکفل کر دو, جو اندر ہے وہ اندر رہے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. جتنے اندر تھے نا سب کو اکٹھا کر لیا. وزیر خزانہ کو کہا ہے جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں نا قیمتی ہیرے سب کو لا کر ٹیبل پہ لگا دو.
سارے لگا دیے گئے. سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ میری ٹوٹل متاع ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے نا وہ اس کا. سورے نے پہلے ہی نظر رکھ لی کہ میں عہدے تے ہاتھ رکھنا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں وہاں ایک لونڈی بھی تھی, تو کہتی ہے بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. اس نے کہا کرو. وہ کہتی ہے حضور اپنے فکرے پر غور کریں, آپ نے فرمایا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی فرمانے لگے ہاں مجھے یاد ہے فکرہ, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. رکھ لو بھائی. وہ اجازت ہوئی حضرت, لوگ ٹوٹ پڑے, کسی نے کسی پہ رکھا, کسی نے کسی پہ رکھا. اس لونڈی نے کیا کیا, اس نے آ کے بادشاہ پہ رکھ دیا. محمود غزنوی فرمانے لگے ایک ہی کیتا ہی, ایڈے ایڈے قیمتی ہیرے پہ دے سن, انہوں چھڑ کے آ میرے تے ہاتھ رکھے. اور اس کرتی ہے علی جا آپ نے خود ہی فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. انہوں نے ہیرے تے ہاتھ رکھیا ہے, میں ہیرے والے تے ہاتھ رکھ لیا ہے. ان مرضی جی حضرت جی ہیرے تے رکھ لو یا ہیرے والے ہیں تے رکھ لو. ہیرے تے رکھو گے صرف ہیرا, تے حضرت جو اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر حضرت سارا جہاں تمہارا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. بھئی یہ میں نے پہلے پڑھی تھی. اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں یورثُهَا مَن یشاء, میں جنہوں چاہوں گا دیتے وارث کر دیں گا, میں جنہوں چاہوں گا وارث. اب یہ فیصلہ تمہارا ہے, یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ ہاتھ کس پہ رکھنا ہے. یہاں رکھو گے دنیا آج بھی ختم کل بھی ختم, لیکن اگر حضرت اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر میاں محمد بخش فرماتے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے, کامل ولیاں دے درتے پہ اجوی دیوے بال دے. دیگر نو او پھر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ادھر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو رڑن بڑیے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جانی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کریں رب سائیاں. نصر نیجے حضرت انہوں نے دینا کہتے, یہ دعویٰ ہے ان کا قرآن پاک میں. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, نصر نیجے دینا حضرت جی, نصر نیجے دینا. اور پھر اسی لیے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور ستھرانے, بے وقوفان دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. اور پھر آخری جو سبق میں بس اب دیکھ کر گفتگو سمیٹوں گا وہ کیا ہے جو میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے, وہ یہی ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. یاری ادھر جی دھیان رکھیو, وڑ دیجئے پہ ادھر, وڑ دیجئے پہ. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. نیڑے آ گیا ویلا, ایسنیا آ گیا چٹے والا اندہ حضرت, ایسنیا آ گیا چٹے والا اندہ. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری, لا سٹ پھا جنجالاں والے تلائے اللہ نل یاری. لالو یاری, لالو یاری حضرت جی, لالو یاری. آج ویلا ہے جی حضرت جی, آج یاری لال. اور پھر ویکھو حضرت یاری رنگ کی لاندی حضرت جی, آج ویلا ہے جی, آج یاری لالو حضرت, آج ویلا ہے جی, آج یاری لالو. جنہاں نے یاریاں لائیاں حضرت آج بھی انہاں دے نا جی ہوندے نے حضرت, جنہاں نے یاریاں لائیاں انہاں دے نا جی ہوندے نے. تقریباً گھنٹہ بھی ساڈا پورا ہو گیا, آج یاری لالو. ٹھیک ہے نہیں حضرت, تو مسئلہ حضرت تو ہے بھی کہ جنہوں اس طرح دی بیماری ہوئے نا قطرے آن دی, یہ پہلا طریقہ ہے کہ کوشش کرو کہ
نماز تو کو ادھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو، پھر اینوں فقہ دی زبان کہتے ہیں استبراء، پیشاب کر کے نا تھوڑا جہا ٹہلو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے کوئی انج دا کام کرو، کوئی کھانسی کرو اتنے تھلے ہو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے نا وہ قطرے نکل جانے، کہتے ہیں استبراء کرنا، پیشاب کرنے تو بعد تھوڑا جہا ٹہلو شہلو۔ باقی جے پھر بھی معاملہ نہیں تو پھر وہ جڑا جنوں بیماری ہے نا انہوں اسی معذور کہاں گے، وہ مسئلہ ہے کہ بالفرض تھی ظہر نہیں وضو کیتا ہے نا بھاویں قطرے آ گئے اثر تک تہاڈا وضو ہے بھاویں قطرے آ گئے، اس وضو نہ تھی دو فرض نمازاں نہیں پڑھ سکتے، نفل جنہیں مرضی پڑھ لو بھاویں قطرے بھی آ گئے، نماز پڑھتے ہیں قطرہ نکل گیا نا وہ کوئی معاملہ نہیں، تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ اجازت ہے ساری، لیکن آؤ کوئی اجازت اس طرح اگر کسی کو واہ خارج ہونے کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ظہر کا وضو کر لے بھاویں واہ خارج ہوگی جنہوں بیماری ہے اثر تک وہ وضو جو ہی اثر کا ٹائم شروع ہوئے گا وہ وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، انہوں نواں وضو کرنا پڑے گا، لیکن آؤ آن دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز لی آنا ہی آنا ہے دیکھو نا اتوں تک کہ اگر کوئی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے حضرت، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے حضرت، لیکن نماز دی معافی نہیں ہے۔ جڑا بندہ با ہوش ہے زندگی وہ ہے وے آکے لے بالے ہوئے حضرت انہوں نماز دی معافی نہیں ہے، کوئی آنا ہی آنا ہے حضرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی سن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نہ سن حضرت، لیکن وہ پھر بھی حضرت جی نماز پڑھن دی آندے ہوندے سن، سانوں تے اللہ دا شکر ہے ساڑے سارے معاملے ٹھیک نہیں، اس لیے خوب حضرت محنت کرو، اسپیشل جنہیں جوان بچے پتر اس ویلے سانوں بہت لوڑ ہے، تاڑی بہت لوڑ ہے۔ اگے میں تے قبلہ علامہ صاحب اندر بہ کے ایک درد جڑا رونڈے دے سا، چلو گل یاد آ گئی حضرت، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ نے، شرح قائد نصفی آپ دی لکھی کتاب ہے جڑی درس نظامی وچ پڑھائی بھی جاندی ہے حضرت۔ آپ چیف جسٹس سن، قاضی القضاء داؤدہ سی آپ کو چیف جسٹس سن آپ، اور آپ نے روز جا کے نا وہ ایک مقررہ وقت تک بادشاہ دے دربار سے نا بیٹھنا ہوں سی آپ نے، پھر آپ اٹھ کے تو پھر آپ عدالت چلے جاندے سے۔ وہ تاریخ لکھ دی ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے سن تے زلزلہ آ گیا، تو کی ہویا جڑا بادشاہ دا محل سی نا وہ کنگرے ٹوٹ کے تے ڈگن لگ پے، جان بچانا فرض ہے، اپنی جان نو قرآن پاک کہ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جڑیاں جاناں نے انہوں ہلاکت چ نہ پاؤ، بچاؤ انہوں حضرت جی وہ کیونکہ سارے بادشاہ دی کابینہ سی، وزیر ڈر دے مارے اٹھے کوئی نہ کہ بادشاہ اٹھیا کوئی نہیں، اسی کیویں اٹھ پئیے، آپ نے نہیں پرواہ کیتی بادشاہ دی کوئی، آپ اٹھے آپ باہر ٹر پے۔ ہن بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، جس طرح ساڈے معاشرے چ رویہ ہے نا کہ مولوی نو حقیر جانیا جاندا ہے حضرت، وہ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا بھائی میں اٹھیا کوئی نہیں، یہ مولوی میرے تو پہلے اٹھ کے ٹر پیا ہے، تو بادشاہ پچھوں آپ آواز دے کے کی کہندا ہے اوئے ملے کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ قربان جائیے حضرت جی، شیر ماں دا کوئی شیر پتر سی، آپ نے منہ بادشاہ کیتا اور بادشاہ نے مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر گیا تو اگلے دن تیری سیٹ پر کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہوا نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے، پتر سیٹاں خالی ہو گئی تھیں، حافظ عالم صاحب فوت ہو گئے، اس طرح نہیں ہوا کہ اسی طرح دا ایک حافظ عالم لے آ کے پھر بٹھا دئیے، شاید وقت لگے گا حافظ عالم آتے آتے، حکیم عبدالحی صاحب فوت ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ جناب اسی طرح دا حکیم عبدالحی لے آ کے بٹھا دیتا جائے، نہیں، شاید وقت لگے گا عبدالحی آتے آتے۔ پیر توئی شاہ صاحب، پیر نذیر حسین شاہ صاحب خالی ہون دے دینے معاملے حضرت، مسیتاں خالی ہون دے دیئے اگوں معاملے ہی کوئی نہیں حضرت، اسی اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے آندے ہی نہیں کوئی حضرت، جے لے آنا بھی تے حضرت او جڑا 5ویں کلاس 3 لاکھ واری فیل ہو گیا انہوں حضرت اسی مولوی بنا دینا، چلو روٹی شوٹی تے پیا کھائے گا نا، اللہ دیا بندے کی کرن دے، نہیں حضرت اپنے لائق فائق بچے دو، اپنے لائق فائق بچے دو تاکہ حضرت وہ آ کے ممبر اور مسلح دی زینت بنن حضرت، یعنی ممبران اور مسلیاں ضرورت ہے پتر دیکھو تہاڈی محبت ہے، تسی محفلاں کراندے ہو، نعت خانہ ہوتے خوب پیسے نچاور کر دے، محبت ہے کرو حضرت، لیکن حضرت اگر کوئی کہے کہ جی میں اپنا حق ادا کیتا ہے، اے بالکل جھوٹ ہے حضرت، حق انج نہیں ادا ہونا حضرت، کوئی
हक इंज ही अदा होना है कि हजरत विच आना पैना, विच आना पैना, अपने बच्चे दो हजरत, अपनी बेटियां इस पासे लैके आओ, बहुत काम है हजरत। देखो ना हजरत, जब वक्त आया तो इमाम हुसैन कुंभा लेकर आए कि नहीं आए हजरत? असी हजरत जी सिर्फ पैसे सुट के कहने गल खत्म हो गई हजरत, नहीं, आना पैना हजरत। उन्होंने हक अदा किया। ये तो बस चुप करके हम देखते और सुनते रहते हैं। बस आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा हजरत, कि उन लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी कैसी हैं। ये हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखो ना कैसा जुल्म है हजरत। ये दिल को छन्नी कर जाते हैं ये फिक्रे। अली दे मलंग पींदे घोट घोट पाओ, अल्लाह तुहानू मार छड़े कि दब को तुम जमीन च। अली दे मलंगा भंग की की लोड़ पै गई जालम। अली दे मलंग नहीं भंग पींदे कोई भी है। अली के मलंग तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की शराब पीते हैं, उनको भंग की लोड़ कब पड़ गई हजरत। लेकिन बस हजरत असी पीछे हो गए। फिर की होया, जिन्हें जाली लोग ने हजरत वो आके बह गए और फिर उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया हजरत। बाबे फरीद को, गौसे पाक को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, अहले बैत को, हजरत अली को, किसी को माफ़ नहीं किया। वो शगुफे और वो मामलात के बस अल्लाह की पनाह हजरत। मैं बस बात सुनाकर गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते हैं मुझे हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत का बड़ा शौक़ था, लेकिन मौका नहीं मिला। फरमाते काफ़ी उम्र हो गई, फिर मौका मुयस्सर आया। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा आ चुके थे। फरमाते मैं कूफा गया, रमज़ान मुबारक का माह था। फरमाते वहाँ एक बहुत किसी अमीर शख्स का लंगर खाना था, वहाँ मैंने रोज़ा खोला, अनवाओ इकसाम के खाने खाए। खा के ना मैं मस्जिद में आया नमाज मगरिब अदा करने के लिए, तो क्या देखा, मस्जिद के कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े सोने, और उनके सामने एक लकड़ी का प्याला रखा है जिसमें जौ के सत्तू भिगोए हैं। हजरत उससे रोज़ा खोल रहे हैं, गर्मी का रोज़ा, 14-15 घंटे का रोज़ा हजरत। कहते मैंने कहा यार एडा लम्मा रोज़ा और एडा सख्त खाना। कहते ने मैं उन्होंने कोल गया, जाके अर्ज की हजूर एडा लम्मा रोज़ा है, कादे ने रोज़ा खोलन दे दियो, ताड़ी हिम्मत है। ए कोल ही किसी अमीर का लंगर खाना है, चलो चल के उत्थे खाने शाने पके ने खाओ। तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो बुजुर्ग मुझे आगे से कहने लगे, गल सुन पाई, मैं दुनिया को 3 तलाकां दे छड़ियां ने, मैं अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हूं। कहते वो बुजुर्ग सोने मुझे इतने लगे, मुझसे राह नहीं गया। कहते मैं खुद ही उठ के ना लंगर खाने चला गया। वहाँ जाकर मैंने लोगों से पूछा भाई है लंगर खाने के इंचार्ज कौन ने? उन्होंने इशारा किया वो नौजवान, वो भी बड़े सोने। कहते मैं उनके पास गया, मैंने जाकर अर्ज़ की हज़रत कोल मसीह च एक बुजुर्ग बैठे दे ने, लकड़ी के प्याले च सत्तू पेते दे ने, उहदे नाल रोज़ा खोलते हैं, एने खाने तुसी पकाए ने। मैं उन्होंने कहा चलो, उन्होंने आन तू ना कर छड़ी, तुसी को खाना मैनू दे दियो, मैं उन्होंने वास्ते लै जा। वो कहते हैं कि वो नौजवान मुझे पूछते हैं तू कौन है? कहते मैंने अपना नाम बताया। यहाँ क्या करने आया है? कि मैं हज़रत अली की ज़ियारत करने आया। तो वो नौजवान रो पड़ा और मुझे कहता है कि पहले हज़रत अली को नहीं देखा? वो कहता है नहीं। वो कहते हैं जिनको तू मस्जिद में छोड़ के आया है वो हज़रत अली हैं, मैं उनका बेटा हसन हूँ और ये लंगर खाना उन्हीं का है। हसन पुत्र साढ़े बड़े एवं तो नहीं, इकबाल कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, मेहनत करो यार। ये लिखा है किताबों में, ये खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और कूफा के बाजार में तलवार लहराते हुए दिखाकर हजरत अली क्या कह रहे हैं, है कोई अली से तलवार खरीदने वाला? और अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार बेचने ना आता। ये फक्र था हजरत उनका। क्या हुआ पुत्र? असी समझे नहीं है, आप पीछे चले गए तो फिर की फिक्र आया, अली दे मलंग पींदे कोट कोट पंग। क्या हमारे अली से ये मंसूब कर रहे हैं? कोई अली के दिफा के लिए बाहर नहीं निकलेगा हजरत, बस नोट सुट के बरी हो जाओगे सारे के सारे। डराओ, ये तुम्हारे पास लोग मौजूद हैं, दीन सीखो आके। यार ये नमाजें पढ़ाना ये हमारा काम है। ये मैं अक्सर दुख से जुम्मे में कहा करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ये हयात तैयबा में जो पहला इमाम लगाया गया ना, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अपने वक़्त का एक अमीर तरीन ताजिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक के इमाम बने, जिन्होंने 17 नमाजों की इमामत की हुजूर की हयात तैयबा में, वो भी कोई आम बंदा नहीं था, वो भी अपने वक़्त का बहुत बड़ा ताजिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
یہ کوئی نگلے لوگوں کا کام نہیں ہے حضرت، لیکن کیا حضرت ہم نے کر دیا حضرت۔ ان نہیں کو لبدا او کرا لو، او کیوں بھئی او کرا لو حضرت، نہیں، یہ تمہارا کام ہے، اس کو سیکھو اور اس کو کرو، پھر دیکھو حضرت کیا رنگ لگتے ہیں، تم لگ جاؤ اس کے کام میں، پھر دیکھو حضرت وہ غیب سے تمہارے کام کس طرح کرتا ہے۔ کیونکہ وقت پہلے کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو ارادہ تو ہے بولنے کا، لیکن چلو وقت اور نہیں بس اجازت دے رہا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو باتیں کہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا کرے، جو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کہہ سکے اللہ بغیر کہے ہم پر رحم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔